معزز و محترم سامعین کرام، آج 20 رمضان مبارک ہے اور معتکف حضرات آج اعتکاف کریں گے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرماتا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک اور صاف کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا معمول مبارک نقل کرتی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مدینہ المنورہ میں جلوہ گر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان مبارک کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وصال ہو گیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات حضور کے وصال کے بعد اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، خواتین گھر میں وہ جگہ جو نماز کے لیے خاص کی جاتی ہے اس جگہ پر اعتکاف کرتی ہیں۔ وہ کمرہ جس میں گھر میں نماز پڑھتی ہیں خواتین، وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر بھلائی کے سخی داتا تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور جب ماہ رمضان مبارک آتا تو حضور اور زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان یورد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے ماہ رمضان مبارک کی بابرکت راتوں میں ہر رات ملاقات کرتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر قرآن پیش فرمایا کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے جبریل ملتے تب آپ بھیجی ہوئی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ معمول مبارک رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جب ماہ رمضان مبارک آتا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف 20،
ایک سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اعتکاف نہ فرمایا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اگلا سال آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مریض کی عیادت فرمایا کرتے تھے، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اس حالت میں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام معتکف ہوتے، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم چلتے چلتے پیچھے نہ مڑتے، اور چلتے چلتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام راستے میں اگر کوئی مریض نظر آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے حال احوال دریافت فرما لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہی مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرنے والے ہیں یہ کہ جو معتکف ہو وہ بیمار کی مزاج پرسی نہ کرے، اس سے حال احوال دریافت نہ کرے، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، اور نہ ہی وہ جنازے کے اندر شریک ہو، وَلَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرَهَا، نہ ہی عورت کو چھو سکتا ہے معتکف اور نہ ہی اس سے مباشرت کر سکتا ہے، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، اور نہ ہی کسی حاجت کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، مگر اس حاجت کے لیے نکل سکتا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ پرانے وقت ہوتے تھے جس وقت مساجد کے اندر واش روم وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو لوگ قضائے حاجت کے لیے مساجد سے باہر جاتے تھے۔ ابھی فنائے مسجد میں ہی اہتمام ہوتا ہے، واش روم بھی ہوتے ہیں اور ساتھ وضو خانے بھی ہوتے ہیں، تو مسجد سے بلا ضرورت معتکف جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ وَلَا اعتکاف إِلَّا بِصَوْمٍ، اور جو آدمی اعتکاف کرنے والا ہے اس کا اعتکاف بغیر روزے کی بھی نہیں ہوتا، معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے دار ہو۔ وَلَا اعتکاف إِلَّا فِي مسجد جامع، اور اعتکاف مسجد اس میں کرنا چاہیے جو مسجد جامع ہو، یعنی جامع مسجد ہو، اس میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس وقت اعتکاف فرمایا کرتے، طرح لہ فراشہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے آپ کا بستر بچھا دیا جاتا۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا بستر اگر بچھانا چاہتا ہے تو وہ اپنا بستر بچھا سکتا ہے، اور یودع لہ سریرہ وراء اسطوانۃ التوبہ، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا تخت پوش استوانہ توبہ کے پاس ڈال دیا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی چارپائی جو ہے وہ استوانہ توبہ کے پاس ڈال دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہوا یعتکف الذنوب، معتکف وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا رہتا ہے، معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اسے اعتکاف کرنے والے کو ان تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے جو کہ بغیر اعتکاف کرنے والے جتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آدمی اعتکاف نہیں کر رہا وہ جنازے میں شامل ہوتا ہے، تو جو اعتکاف کر رہا ہے اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر کسی کی بیمار پرسی کرنی ہے
کسی بیمار کو پوچھنے جانا ہے، اس کے مزاج پوچھنے ہیں، تو یہ معتکف جو ہے یہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی جا رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی وہ ثواب مسجد کے اندر ہی عطا فرما دے گا۔ تو وہ نیکیاں جو معتکف اعتکاف کی صورت میں مسجد سے باہر نکل کر نہیں کر سکتا، ان کا ثواب اسے مسجد کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام عالی مقام نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان، جو آدمی رمضان مبارک کے اندر اعتکاف کرے، کانا کحجتین او عمرتین، اسے ثواب کتنا ملتا ہے؟ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اعتکاف فرمایا، ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی اللہ تعالی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اعتکافوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔